السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ ایسے کر کے یہ کیسے وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال الله تعالى في كلامه المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس مختصر سی گفتگو میں ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جس موضوع کی ضرورت ہے، جو موضوع اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے آپ کو مومن کہے، یہ ممکن نہیں ہے، اور وہ موضوع توحید ہے۔ آپ کو سوال پیدا ہوگا، کیا ٹانڈے جیسی بستی میں توحید کے موضوع پر بولنے کی ضرورت ہے؟ یہ اہل توحید کی بستی، جہاں پر توحید کا دم بھرنے والے موجود ہیں، جو اپنے آپ کو توحید کا داعی کہتے ہیں، عقیدہ توحید کا ماننے والا کہتے ہیں، کیا ایسی جماعت کے اندر، ایسے جلسے کے اندر، کیا ایسے علاقے کے اندر، کیا ایسے محلے کے اندر، کیا ایسے قصبے کے اندر توحید پر بولنے کی ضرورت ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، توحید پر بولنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے توحید کا عقیدہ اپنے اندر رکھا کہ ہم عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، ہاں ہم عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، ہماری کتابوں میں توحید لکھی ہوئی ہے، توحید کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہمارے منبروں سے توحید کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، جب ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آتی ہیں، جب ہماری زندگیوں میں مصیبتیں آتی ہیں،
تب پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحب کتنے زیادہ توحید کو ماننے والے ہیں، ان کے یہاں پر کتنی توحید میں پختگی ہے، مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت آیا ان کے اندر استقامت ہے یا نہیں ہے، اس بات کا اندازہ ہمیں تب چلتا ہے۔ اور ہر گھر کے اندر میں جانتا ہوں جہاں پر مصیبت آنے کے بعد ہم اپنی توحید کو کہیں نہ کہیں گوا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ توحید ہے کیا، خاص کر ہم اہل توحید کے لیے، ہم اہل حدیثوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، توحید اتنی اہم ہے، اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء اکرام کو اسی توحید کے لیے بھیجا ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے تمام قوموں کے اندر رسولوں کو بھیجا ہے اس بات کا پیغام لے کر ان اعبدوا اللہ، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پرستش سے بچو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے لوگو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، ہم نے آپ سے پہلے 4 بڑے نبیوں کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت عیسیٰ کو بھیجا، اور اس کے بعد ہم نے ان کے درمیان میں بہت سارے نبیوں کو بھی بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، ہم تمام کی طرف یہ وحی کیا کرتے تھے، ان کی طرف یہ پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ کیا پیغام پہنچایا کرتے تھے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ وہ نبی وہ رسول اپنی قوموں کو یہ پیغام پہنچایا کرتے تھے، اگر تمہیں عبادت کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرو، اگر تمہیں پرستش کرنا ہے تو اللہ کی پرستش کرو، اگر تمہیں پوجا کرنا ہے تو اللہ کی پوجا کرو، اگر تمہیں اپنی پیشانی کو جھکانا ہے اللہ کے سامنے جھکاؤ، اگر تمہیں اپنے ہاتھ کو پھیلانا ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلاؤ۔ کیا فرمایا کرتے تھے؟ انا فاعبدون، عبادت میری ہی کی جا سکتی ہے تو میری ہی عبادت کرو۔ یہ نبی یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔ نبیوں کو کس لیے بھیجا گیا؟ اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا۔ اے لوگوں، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ جھکاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو خم نہ کرو۔ یہ تو نبیوں کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، ہم تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا کیا، تمہیں پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم سارے کے سارے میری عبادت کرو، سارے کے سارے میرے سامنے جھکو۔ اور میرے بھائیوں، ذرا شروحات میں چلے جائیے، کیا فرمایا گیا؟ إِلَّا لِيُوَحِّدُونِي فِي عِبَادَتِي، کیا کہ تم مجھے میری عبادت میں صرف میری ہی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اگر تمہیں سجدہ کرنا ہو اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اگر تمہیں اولادیں مانگنا ہو تو اولاد سے مانگو، کسی اور کے سامنے اپنی پرستش کو نہ جھکاؤ، کسی اور کے سامنے پوجا نہ کرو، کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ جھکاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے توحید کی اہمیت۔
तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया किस लिए भेजा गया? तमाम नबियों को इसलिए भेजा गया, या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, तमाम के तमाम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तौहीद की अहमियत, तौहीद की अहमियत के लिए दो चीज़ें समझाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलों को भेजा, हज़रत आदम को भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, हज़रत इब्राहीम को भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा को भेजा, हज़रत ईसा को भेजा, और सबसे आखिर में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी भी रसूल को भेजा करता था तो उनको एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया करता था, एक अलग शरीयत दिया करता था। अगर पहला रसूल था उसकी शरीयत अलग हुआ करती थी, उसकी कौम को देखकर उसकी शरीयत अलग दी जाती थी, उसको लेजिस्लेशन अलग दिया जाता था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अलग दिया जाता था। लेकिन तमाम नबियों की शरीयतें अलग रही। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, आपकी शरीयत अलग रही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत अलग रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत अलग रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत अलग रही। और सबसे आखिर में फाइनल शरीयत आती है, फाइनल कानून आता है, फाइनल संविधान आता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे भाइयों, बताने का मकसद है इन तमाम नबियों की शरीयत में इख्तिलाफ रहा। कैसा इख्तिलाफ रहा? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में दो सगे भाइयों की, दो सगे बहन भाइयों की शादियां हो सकती थी। फिर उसके बाद जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में जायज़ था वो बाद की शरीयत में हराम करार दिया गया। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में जायज़ था वो बाद में हराम करार दिया गया। लेकिन इन तमाम शरीयतों में जो चीज़ कॉमन रही है, जो चीज़ लगातार रही है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलाम तक, और ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर, और वो चीज़ क्या थी? वो तौहीद की चीज़ थी। तमाम लोगों ने, तमाम नबियों ने, तमाम रसूलों ने एक अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया है। ऐ लोगों, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने पेशानी को खम नहीं किया जा सकता है। अल्लाह के अलावा किसी को औलाद देने वाला नहीं माना जा सकता है। अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा नहीं समझा जा सकता है। अल्लाह के अलावा किसी को गरीब नवाज नहीं समझा जा सकता है। अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा नहीं समझा जा सकता है। ये तमाम का तमाम अल्लाह है। मेरे भाइयों, समझने की कोशिश करिए। तौहीद की अहमियत पर पॉइंट काफ़ी मिलेंगे, लेकिन हम अपनी बात को धीरे धीरे कम पॉइंट में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तौहीद की अहमियत समझना है मेरे भाइयों, तौहीद की अहमियत। आज टांडे वालों, आपने तो तौहीद का ठेका ले लिया है कि तौहीद हमारी है, हमारी तौहीद में कभी खलल नहीं आ सकता है। अभी बताऊंगा कितना खलल हमारे अंदर मौजूद है, मेरे अंदर मौजूद है। कहां कहां पर हमारे अंदर तौहीद दर आया है, शिर्क दर आया है, हमने तौहीद को खराब कर लिया है, तौहीद को बिगाड़ लिया है। इसको देखने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करिए। तौहीद की अहमियत के लिए एक छोटा सा नुक्ता दूंगा और उसको लेकर जाइएगा हमेशा। क्या अहमियत है तौहीद की? मेरे भाइयों, वो मंजर देखने लगिए। सुलह हुदैबिया के मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप हज करने जाते हैं और सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफार की जानिब से आपको रोक लिया जाता है। उस मौके पर सुलह होती है, कुफार के साथ कंप्रोमाइज होता है कि ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस साल आप हज नहीं कर सकते हो, अगली साल आपको हज करने आना पड़ेगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलह के लिए ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं जिन शर्तों पर मोहम्मद
रसूल को दब कर मंजूर करना पड़ता है, उन शर्तों को दब कर और नीचे रहकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को कबूल करना पड़ता है, जिसमें हमारा नुकसान दिख रहा है, जिसमें हमारा घाटा दिख रहा है। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे संगीन मौके पर भी सुलह फरमा लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, जब तौहीद की बात आती है, जब शिर्क और तौहीद की लड़ाई होती है, जब तौहीद और शिर्क की लड़ाई होती है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब कुफ्फार मशरिकीन आते हैं और कहते हैं, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप क्यों परेशान होते हो और हमें एक अल्लाह की तौहीद की तरफ बुला रहे हो? एक अल्लाह के सामने झुको, एक अल्लाह की पूजा करो, तुम लात को ना पूजो, तुम उस्सा को ना पूजो, तुम फला की परस्तिश ना करो। कुफ्फार मुशरिकीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप परेशान क्यों होते हो? जरा हम मुसालहत कर लेते हैं, हम राजी नामा कर लेते हैं, हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक साल आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत करना, आप लात की इबादत करना, आप उस्सा की इबादत करना, आप मनात की इबादत करना। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम आता है, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ नबी इन काफिरों से कह दीजिए, इनको कुल्लम खुल्ला ऐलान कर दीजिए, ला आबुदु मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो उनकी मैं इबादत नहीं करता, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और जिनकी इबादत की तरफ तुम मुझे बुला रहे हो मैं उनकी इबादत की तरफ नहीं आ सकता। और आखिर में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया, ऐ नबी आप कह दीजिए, लकुम दीनुकुम वलियदीन, तुम्हारा दीन तुम तक रहे, मेरा दीन मुझ तक रहे। लेकिन ये मुसालहत नहीं हो सकती है, मैं तुम्हारे माबूदों की इबादत भी करूं, मैं लात की भी इबादत करूं, मैं उस्सा की भी इबादत करूं। आज का मुसलमान किस चीज की दावत दे रहा है? बोलो भाइयों, किसकी दावत दे रहा है? यही दावत दे रहा है, एक अल्लाह से भी मांगो, नमाजें पढ़ो मस्जिद में, एक अल्लाह के सामने भी झुको, एक अल्लाह के सामने सजदा भी करो, एक अल्लाह के सामने कुर्बानी के मौके पर ज़िबाह भी करो, एक अल्लाह के सामने झुक कर रहो। लेकिन वो मुसलमान हमको अपने अमल से ये पैगाम दे रहा होता है, क्या पैगाम दे रहा होता है? फला वाले से भी मांगो, औलाद मांगना हो तो वहाँ चले जाओ, अपने बच्चों के इलाज कराना हो तो वहाँ चले जाओ, फला जगह चले जाओ। क्या पैगाम दिया जा रहा है? मेरे भाइयों, बातें कड़वी लगेंगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र भी किया है, बातें कड़वी लगती हैं, बातें कड़वी लगती हैं। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है और आपको भी कड़वी लगेंगी, और आपके लिए ही पैगाम लेकर आया हूं मैं, किसी और के लिए पैगाम नहीं लेकर आया हूं। लेकिन दो कंसेप्ट सुनिए, दो तरीके के नजरिए दिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। एक नजरिया क्या दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? जब किसी भी मजलिस में सिर्फ ये हो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो, सामने वाला कहता है ये हमारे ऐसे ही है, इनको कोई नहीं पुकारेगा, ये फला नाम नहीं ले रहा मैं, इशारों में समझिए सारे, बस ये हमारे ऐसे ही ये लेटे हुए, वो भीड़ लगती है वहां बंबई में, वहां पर, इनको कोई नहीं पुकारे, तुम कह रहे हो सिर्फ एक अल्लाह को पुकारो। बुरा लगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इनकी हालत तो ऐसी होती है, क्या फरमाया? वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। जब इनके सामने सिर्फ एक अल्लाह का तज़किरा किया जाता है, एक अल्लाह को मानो, अल्लाह के अलावा किसी को ना मानो, सजदा करना हो तो अल्लाह के सामने सजदा करो, अपनी पेशानी को झुकाना हो तो अल्लाह के सामने झुकाओ। अल्लाह 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 अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब इस बात का इनके सामने तज़किरा किया जाता है, जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते हैं, क्या फरमाया? इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना, इन लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो जाती है, इन लोगों के दिल तंग हो जाते हैं, इन लोगों को बुरा लगने लगता है कि
صرف ایک اللہ کی بات کی جا رہی ہے، ہمارے فلاں کی بات نہیں کی جا رہی، ہمارے فلاں کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا۔ ارے اولاد تو وہ بھی دیتا ہے، مشکل کشائی وہ بھی کرتا ہے، حاجت روائی وہ بھی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان کی محفلوں میں فلاں کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، فلاں کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں، خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ فلاں کا من گھڑت واقعہ سنا دو، جھومنے لگتے ہیں، فلاں کا من گھڑت واقعہ سنا دو، جھومنے لگتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی بات کیا فرمائی؟ مومنوں کے بارے میں فرمایا انما المؤمنون، اے اہل حدیثوں، اے توحید کے ماننے والوں سنو، تمہارے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے دلوں میں خوف طاری ہو جاتا ہے، ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، ان کے دلوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ ارے کبھی ان کی محفلیں دیکھی ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب حدیث پڑھی جاتی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب فلاں بابا کے قصے سنائے جاتے ہیں وہ جھومنے لگتے ہیں، مزہ آ گیا، بابا کے نعرے لگنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توحید کوئی آسان چیز نہیں ہے، ہم نے توحید کو آسان سمجھ رکھا ہے، توحید کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ ہمیں باپ داداؤں سے توحید مل گئی ہے، ہم نے سمجھا ہے توحید آسان ہے، اس کو یوں ہی سمجھ لیا۔ کیوں؟ جیسے میں ابھی کماتا نہیں ہوں، جو بھی خرچ کرتا ہوں اپنے باپ کا خرچ کرتا ہوں، کچھ بھی خرچ کر دوں گا میں، کیونکہ میں نے کمایا نہیں ہے۔ اس لیے توحید کی اہمیت ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ توحید کو ہم نے کمایا نہیں ہے۔ ابو توحید والے تھے، امی توحید والی تھیں، دادا توحید والے تھے، بس وہیں سے ہم چلتے چلے آئے اور ہم نے توحید کو کمایا نہیں ہے، اس لیے ہمیں توحید کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ توحید اتنی بڑی چیز ہے کہ ہماری دعوت کا آغاز، کوئی بھی دعوت دینا چاہتا ہے تو ہماری دعوت کا آغاز وہ توحید سے ہی ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ اپنی توحید کا آغاز کرتے ہیں اور توحید کی شروعات کرتے ہیں کس طریقے سے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توحید کا آغاز بھی توحید سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اپنی تربیت کرتے رہے، اپنے آپ کو مضبوط بناتے رہے، اپنے آپ کو طاقتور بناتے رہے، فزیکلی بھی بناتے رہے اور مینٹلی بھی بناتے رہے، ہر طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط بناتے رہے۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب پہلا کلمہ نکلتا ہے دعوت کے نام پر، آپ کوہ صفا پہ چڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا بها العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، پوری دنیا پر تمہاری حکمرانی ہوگی۔ اے لوگو تم فلاں کے سامنے سجدہ کرتے ہو، تم لات کو اپنے معبود مانتے ہو، تم منات کے سامنے سجدہ کرتے ہو، عزا کے سامنے اپنی پریشانیوں کو لے کر جاتے ہو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو معبود ماننے لگ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ محمد رسول اللہ کا شیوا تھا، آپ نے اپنی توحید کا آغاز، آپ نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ اور اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ جب آپ نے داعیوں کو بھیجا کرتے تھے، آپ نے صحابہ کو بھیجا، آپ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا اور معاذ بن جبل کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے معاذ انک تاتی علی اہل الکتاب، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تم یہودیوں کے پاس جا رہے ہو، تم نصارہ کے پاس جا رہے ہو، فلیکن اول ما تدعوہم شہادت ان لا الہ الا اللہ، پہلی دعوت جو لگا
بلانا، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، ایک اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دینا، کسی اور کے سامنے جھکنے کی دعوت نہیں دینا۔ آج میرے بھائیوں ایسا طبقہ موجود ہے جو دعوت کے نام پر لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے، صرف نماز کی طرف بلا رہا ہے۔ وہ انسان مسجد میں تو آ جاتا ہے لیکن اس کی گردن میں تعویذ پڑا ہوا ہے، اس کے پاؤں میں تعویذ بندھا ہوا ہے، اس کی کمر میں تعویذ بندھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو دعوت ایسے نہیں دی جاتی ہے، تبلیغ ایسے نہیں دی جاتی ہے، بلکہ آپ کو اگر اپنی دعوت کا آغاز کرنا ہے تو توحید کی دعوت سے آغاز کرنا ہے، لوگوں کو شرک سے بچانا ہے اور توحید کی طرف بلانا ہے۔ تو اپنی دعوت کا آغاز میرے بھائیو توحید سے ہونا چاہیے۔ ایک آیت سناؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، اور ان چیزوں کی طرف میں جلدی آؤں گا۔ دو چیزیں ہیں بہت بڑی، میرا گاؤں، آپ کا گاؤں، آپ کی بستی، فلاں کی بستی، سب گھرے ہوئے ہیں۔ ان دو چیزوں کا تذکرہ کروں گا اور وہ چیزیں سن کے پھر چاہیں چلے جانا سارے، کیونکہ سب ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن اس آیت کو آگے کر کے اور اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو وہ لوگ امن میں ہیں اور ہدایت راستہ ہیں، سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ سیدھے راہ پر چلنے والے ہیں۔ اس آیت سے ایک مسئلہ جو نکالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں آج اس دنیا کے اندر جو فساد مچا ہوا ہے، لوگوں اس دنیا کے اندر جو آج آتنکواد مچا ہوا ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر چین نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر سکون نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایک اللہ کو اللہ نہیں مانا ہے۔ آج اس پوری دنیا نے ایک اللہ کو اللہ نہیں مانا ہے، ایک اللہ کی توحید پر نہیں چلے ہیں، اس لیے پوری دنیا میں آتنکواد مچا ہوا ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی مچی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ اس ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے چین ہے، ان کے لیے سکون ہے، ان کے لیے سیٹسفیکشن ہے، ان کے لیے اطمینان ہے۔ صحابی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ میں پریشانی بڑھ جاتی ہے، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، اے محمد الرسول اللہ یہ کیا فرمایا گیا؟ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ اے اللہ کے نبی ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا مطلب سے ہم سمجھتے ہیں میں کسی کا حق مار لوں، میں اس کے مال کو چرا لوں، میں اس کو گالی دے دوں، یہ ظلم ہوا کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی ہم میں سے ہر انسان نے ایک دوسرے پر حق دیا ہے، ہم میں سے ہر ایک انسان نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوا ہے۔ تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیو یہ وہ ظلم نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہ تو وہ ظلم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے لوگو تم ظلم کس کو سمجھ رہے ہو کہ ظلم یہ بات ظلم ہے، فلاں کا حق مارنا ہاں ظلم ہوا کرتا ہے، فلاں کو گالی دینا ہاں ظلم ہوا کرتا ہے، فلاں کا مال رشوت سے کھا جانا ہاں ظلم ہوا کرتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ وہ ظلم مراد ہے جو اللہ کے نیک بندے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو ساجی مت بنانا، اللہ کی عبادت میں کبھی کسی اور کو ساجی مت بنانا، کسی اور کو پارٹنر مت بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ
पैदा करने वाला है, इस कायनात को चलाने वाला है। होना तो ये चाहिए था। अल्लाह का अपने बंदों पर हक तो ये है, मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, अल्लाह के बंदों पर लोगों का, अल्लाह का अल्लाह लोगों पर हक क्या है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबादी अन याबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैआ। अल्लाह का हक लोगों पर ये है, एक अल्लाह के सामने झुके और उसके साथ किसी को शरीक ना करें, क्योंकि पैदा करने वाला वो है, रोजी देने वाला वो है। हमारी जुबान चल रही है, उस जुबान को चलाने वाला वो है, इन दरियाओं को चलाने वाला वो है। तो इबादत हम किसी और की क्यों करें? हम औलाद किसी और से क्यों मांगे? हम अपनी पेशानी को किसी और के सामने क्यों झुकाएं? तो अल्लाह का हम पर हक है, और जब हम अल्लाह का हक अदा न करें तो गोया कि बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है। फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। कैसे जुल्म है मेरे भाइयों? एक बड़ी अच्छी मिसाल है। एक बेटी, एक माँ शादी के मौके पर अपनी बेटी को नसीहत करती है, और नसीहत करते हुए कहती है, बेटी तू एक नए घर में जा रही है, उस नए घर में तुझे नए लोग मिलेंगे, किसी नए को तुझे अपना बाप बनाना पड़ेगा, किसी नई औरत को तुझे अपनी माँ बनाना पड़ेगा जो तेरी सास होगी। इस तरह की नसीहतें एक माँ अपनी बेटी को नसीहतें कर रही है। उन नसीहतों में एक नसीहत ये भी कर देती है, ऐ बेटी तू अपने नए घर जा रही है, अपने शौहर के घर जा रही है, बेटा कान खोल कर सुन लेना, अपने शौहर की फरमा बरदारी करना, अपने शौहर की इताअत गुजार बनकर रहना, अपने शौहर का ख्याल रखना, अपने शौहर की गुस्सा का ख्याल रखना, कब गुस्सा होता है, अपने शौहर की भूख का ख्याल रखना, अपने शौहर के अगर ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है उसका ख्याल रखना। इन्हीं नसीहतों में एक नसीहत वो औरत अपनी बेटी को ये भी समझा देती है, बेटी याद रखना, अपने मायके अपनी ससुराल जा रही है, अपने शौहर के घर जा रही है, अपने नए घर जा रही है, बेटी एक बात कान खोल कर सुन लेना, तेरा शौहर तेरी सारी गलतियों को माफ कर सकता है, तू उसको गाली दे दे माफ कर सकता है, तू उसका माल ज्यादा खर्च कर दे गाली दे सकता है, तू उसका घर में नुकसान कर दे वो माफ कर सकता है। ऐ मेरी बेटी, तेरा शौहर तेरी सारी गलतियों को माफ कर सकता है, तेरी सारी खताओं को क्षमा कर सकता है, लेकिन अगर तू उसके बिस्तर पर दूसरे मर्द को लाएगी, अगर तू उसके बिस्तर पर उसकी खैर मौजूदगी में दूसरे मर्द को सुलाएगी तो कभी माफ नहीं करेगा। तेरी सारी गलतियों को क्षमा कर सकता है, तेरी सारी गलतियों को माफ कर सकता है, लेकिन अगर तू अपने बिस्तर पर दूसरे मर्द को लाएगी तो कभी माफ नहीं करेगा। यही मिसाल इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी लोगों को समझाया, ऐ लोगों तुम पर हक ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना बनाओ। अल्लाह इस दुनिया को बनाने वाला है, अल्लाह औलाद देने वाला है, उसका कोई साझी नहीं, कोई शरीक नहीं। इसी तरीके से अल्लाह ने भी मिसाल दी है, ऐ लोगों तुम अल्लाह की नाफरमानी कर सकते हो, तुमसे गुनाह हो सकते हैं, गलती में तुम फला गुनाह कर सकते हो, फला गुनाह कर सकते हो, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ शरीक किया है, अगर तुमने मेरे साथ मेरी इबादत में, मेरे सजदे में, मेरे रोजे में अगर तुमने किसी और को शरीक किया कभी माफ नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। ऐ लोगों अल्लाह तुम्हारी तमाम गलतियों को माफ कर सकता है, तुम्हारे शराब पीने को माफ कर सकता है, तुम्हारी फला गलती को माफ कर सकता है, तुम्हारे झूठ बोलने को अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर अल्लाह के साथ कभी शरीक करोगे, अल्लाह के साथ शिर्क करोगे, गैर के सामने अपनी पेशानी को झुकाओगे, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। और अल्लाह ने ऐलान कर दिया, क्या फरमाया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। कान खोल कर सुन लो, आज हमें शिर्क की मजम्मत समझ में नहीं आती है मेरे भाइयों। यही का ये नौजवान बैठा हुआ है, टांडे का ये नौजवान बैठा हुआ है, जाफरपुर का ये नौजवान बैठा हुआ है, शीशगढ़ का ये नौजवान बैठा हुआ है, रिचे का ये नौजवान बैठा हुआ है। अभी होली थी, सारे होली खेल रहे थे, कल दिवाली थी, सारे कल दिवाली खेल रहे थे, ये अपने घरों से पटाखे फोड़ रहे थे, फला की मिठाई कह रहे थे, हमने
توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، غیروں کے تہوار میں شریک ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کام توحید کے منافی ہے۔ آج کا یہ نوجوان جو دانت نکال رہا ہے، جو ہنس رہا ہے، یہ کل تک ہولی منا رہا تھا، آج سے پہلے اپنے آپ کو رنگا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ چیز توحید کے منافی ہے، آپ نے توحید کے خلاف عمل کر لیا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے جو تقریر چل رہی تھی، آپ علم حاصل کریں چیزوں کے متعلق۔ کیا کریں؟ علم حاصل کریں چیزوں کے متعلق، توحید کو سمجھیں۔ توحید کیا ہے؟ ہولی منانا کوئی آسان کام لگتا ہے آپ کو؟ غریب ذہن کے انسان کیا بتایا کہ کچھ ہوتا ہے علم جو شر محض ہوتا ہے۔ MBBS کر رہے ہو، بہت بڑے نہیں بن گئے، IIT کر رہے ہو، بہت بڑے نہیں بن گئے، اور پرچیزر صاحب بہت ہیں یہاں پر، بہت ہیں۔ زیادہ پیسہ کماؤ گے اور سمجھو گے کہ ہم کچھ بھی کریں گے چل جائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، توحید میں بگاڑ نہیں چلے گا، شرک میں بگاڑ نہیں چلے گا، کبھی بھی نہیں چلے گا۔ لیکن توحید کی فضیلت سمجھیں، توحید کی بھی اہمیت سمجھیں۔ اگر توحید ہے، بہت سارے گناہ ہیں، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ سنیے، حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، اے میرے بندوں، توحید کا مقام سمجھو، توحید کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ میری عزت ہے، یہ میرا تکبر ہے، یہ میرا فخر ہے۔ جو میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیتا ہے، گویا کہ میری چادر کھینچ لیا کرتا ہے، میری عزت کھینچ لیا کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی کی بے عزتی کرے، کوئی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ ہم ان کے سامنے جھک رہے ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، جن کو اللہ نے بنایا، وہ مر چکے ہیں، ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ میرے سامنے کوئی چھوٹا بندہ ہے، اس کو زیادہ عزت دو گے، مجھ سے بھی زیادہ مقام دو گے، حالانکہ عزت آپ کو مجھے دینا چاہیے۔ آپ فلاں کو عزت دینے لگو گے تو مجھے برا لگنے لگے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، توحید یہ اللہ کی عزت ہے، توحید اللہ کا تکبر ہے، توحید اللہ کا فخر ہے، توحید اللہ کی چادر ہے۔ اگر ہم اس توحید کو چھوڑتے ہوئے غیر کے سامنے جھکیں گے، غیر کے سامنے اس کا حق دیں گے، تو اللہ کو کبھی برداشت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگو، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرا۔ اے ابن آدم، تو سارے کے سارے گناہ میرے پاس بھر کر لے آنا۔ تو نے نمازیں چھوڑی ہوں گی، میرے پاس آ جانا۔ تو نے غلط کام کیے ہوں گے، تو نے بدکاریاں کی ہوں گی، تو نے برے کام کیے ہوں گے، تمام کے تمام دنیا کے سارے گناہوں کو بھر کر میرے پاس لے آنا، لیکن تو نے میرے ساتھ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ لاتیتک بقرابها مغفرا، میں زمین بھر کر مغفرت کو لے کر آؤں گا، بخشش کو لے کر آؤں گا، اور تیرے سارے گناہوں کو جھاڑو لگا دوں گا تیری توحید کی بنیاد پر، اور تجھ کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہے میرے بھائیو توحید۔ لیکن توحید ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ چھوٹا سا پوائنٹ، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اصل چیز کی طرف۔ لیکن اور چیز ایک اور سمجھیں، بس ایک پوائنٹ، اس کے بعد جو اصل چیز سمجھانا ہے، جو پیغام ہے، جو باتیں ہیں، جو میسج ہے، وہ آپ کو ڈیلیور کروں گا انشاءاللہ۔ یہاں پر سمجھیے توحید کی، شرک کی مذمت۔ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کا ذکر کیا، حضرت آدم کا ذکر کیا سورہ انبیاء کے اندر، حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا، اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ تمام بڑے بڑے نبی جنہوں نے پوری زندگی اپنی اللہ کی دعوت میں گزاری ہے، اگر یہ تمام کے تمام شرک کر لے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے تمام نیک عمل برباد ہو جائیں، ان کی دعوتیں برباد ہو جائیں، ان کی تبلیغ برباد ہو جائے، ان کا اللہ کے سامنے
جھکنا برباد ہو جائے اگر انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین تقریب مثال کے لیے بلکہ چیزوں کو سمجھانے کے لیے اور چیز کو واضح کر دیتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ کی باری آ جاتی ہے اور محمد الرسول اللہ جن کا مقام اونچا ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے مقام کو اٹھا دیا ہے، اے نبی ہم نے آپ کے مقام کو اونچا کر دیا ہے۔ وہ نبی جو راتوں میں جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی اے محمد رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون للہ عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ لیکن ان نبی کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اگر آپ نے بھی اللہ کی توحید پر ضرب لگائی ہے، لَحَبِطَ، تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آج ہم اسی بات کا ہمیں گمان ہے کہ ہم توحید والے ہیں اور ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں گے، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری توحید اب سلامت نہیں رہی ہے۔ چلیے آئیے سمجھیے کہاں توحید سلامت نہیں رہی ہے۔ ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد وہ دونوں شادی کے وقت میں ملاپ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور شادی کے بعد 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، کوئی بچہ ان کو نہیں ملا ہے، کوئی بچی ان کے گھر نہیں آئی ہے، کوئی اچھی بچی سی کھیلنے والی، میرے دادا کو میرے باپ کو کوئی اچھی سی بچی نہیں ملی ہے، میرے کوئی بیٹا نہیں ہوا ہے، اولاد نہیں ملی ہے۔ 2 سال ہو گئے، بریلی گئے، بہیڑی گئے، ہلدوانی گئے، نینی تال گئے، دلی بھی چلے گئے، ہر جگہ چیک اپ کرا لیا، ڈاکٹروں کے سامنے ہم نے چیک اپ کرا لیا ہے، میرا بھی چیک اپ ہو گیا ہے، میری بیوی کا بھی چیک اپ ہو گیا ہے، لیکن چیک اپ میں کوئی خرابی نہیں آئی ہے، کوئی کمی نہیں آئی ہے کہ یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، تو پھر اولاد کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اولاد کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اب 2 سال گزر جاتے ہیں، 3 سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد 4 سال گزر جاتے ہیں۔ اب 4 سال کے بعد میری پھپھو آتی ہے، میری خالہ آتی ہے، میری ممانی آتے ہیں، میری چچا آتے ہیں، میرے فلاں دور کے گاؤں کا دور کا انسان مجھ کو مشورہ دیتا ہے، میرا دوست مشورہ دیتا ہے، مجھے بھی 4 سال تک اولاد نہیں ملی تھی، میرے بھی 5 سال تک بچہ نہیں ہوا تھا، میری ممی کے بھی 5 سال تک بچہ نہیں ہوا تھا، ہماری بہو بھی پریشان تھی، 6 سال تک بچہ نہیں ہوا تھا، جاؤ ہم فلاں بابا کے پاس گئے، ہمارے بچہ ہو گیا۔ جب سے ہم نے ان کو دکھایا ہے ہماری بیوی کے بچہ ہو گیا الحمدللہ، تب سے 4 اولادیں ہیں، 5 اولادیں ہیں، 6 اولادیں ہیں، اس طریقے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اور ایک انسان جو پریشان ہے اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اور وہ جانے جس کو اولاد نہیں ملی ہو، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، ابھی اولاد نہیں ملی ہے۔ آج سے پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، بچے کے لیے پریشان نہیں ہوا تھا، وہ اپنی توحید کے ڈنکے بجایا کرتا تھا، وہ اپنی توحید کا گنگایا کرتا تھا، میں توحید والا ہوں، میری توحید میں خرابی نہیں آئے گی۔ لیکن آج جب بچہ نہیں ہو رہا ہے، آج 4 سال ہو گئے، اس کو اولاد نہیں ملی ہے، اس کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، وہ بھی فلاں بابا کے پاس چلا جاتا ہے، فلاں بابا جو کرنے کا حکم دیتا ہے وہ کر لیتا ہے، سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے سجدہ کر لیتا ہے، تعویذ پہننے کا حکم دیتا ہے تعویذ پہن لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کیا سمجھ میں آیا؟ اولاد نہ ملے اس والی پرابلم میں ہم سب کے سب گرفتار ہیں۔ اہل حدیث جہاں پر اپنی توحید کو گوا رہے ہیں، یہ ہے ایک وہ والا پوائنٹ جہاں پر ہم اپنی توحید کو گوا رہے ہیں، اولاد نہ ملی، بچہ نہ ہوا، ہم اپنی توحید کو گوا دیتے ہیں اور فلاں بابا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے ہم کو اولاد ملے گی، ہمیں وہاں پر۔ اور اس میں میرے 2 کنسیپٹ ہوتے ہیں، اللہ آزماتا ہے،
اللہ کیا آزماتا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارے ایمان کو بھی چیک کرنا چاہتا ہے، ہماری توحید کو بھی چیک کرنا چاہتا ہے۔ جن کا اللہ کو لگتا ہے ان کی توحید پکی ہے، ان کا ایمان پکا ہے، اللہ ان کو اولاد نہ دے کر، ان کو پریشانیوں میں ڈال کر، ان کو مصیبتوں میں ڈال کر اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ میں اس اپنے بندے کو چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کب تک یہ صبر کرتا ہے۔ 2 سال ہو گئے اولاد نہ ملی، 3 سال ہو گئے اولاد نہ ملی، 2 سال تک یہ صبر کرتا رہا، 3 سال تک یہ صبر کرتا رہا، 4 سال تک یہ صبر کرتا رہا، لیکن آخر اگر اس کا ایمان پکا نہیں تھا، اگر اس کی توحید پکی نہیں تھی، اگر یہ استقامت برتنے والا انسان نہیں تھا، تو یہ اپنی توحید کو گوا دیتا ہے اور باباؤں کے پاس چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ کنسیپٹ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی انسان دوسرے سے اگر اس کی امیدیں لگ جائیں تو اللہ اس کی امیدوں کو اور پختہ کرتا ہے۔ اچھا فلاں بابا اولاد دیتے ہیں، فلاں بابا کے یہاں جانے سے اولاد مل جاتی ہے، اللہ کہتا ہے لے لے تو اولاد لے، میں نے تجھے آزما کیا لیا، تو نے تو اپنی توحید کو برباد ہی کر لیا۔ ہمیں کیا آزمایا گیا؟ اس سے پہلے تو سبھی کو آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، کتنی عمر ہو گئی؟ 80 سال کی عمر، ان کو اولاد نہیں ملی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو لمبی عمر تک اولاد نہیں ملی، انہوں نے تو اپنا توحید نہیں گوائی، انہوں نے تو شرک نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر دوسری چیز جو چلتی ہے کہ ہماری بیٹی کو اگر جن آ جائیں، بھوت آ جائیں، پریشانی ہو جائے تو بہت جلدی، اور یہ کمزور عقیدے والے یہ اہل حدیث یہاں پر سب پلتے ہیں، 100 میں سے مشکل سے 1 ہوتا ہے جو اپنی توحید کو بچا پاتا ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں 2 سال سے بچی پریشان ہے، لگاتار اس کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بچی کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کا پورا گھر جاگتا ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، لیکن جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کی توحید پکی نہیں ہوتی ہے، وہ فلاں بابا کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں بابا کے پاس چلے جاتے ہیں اور جھاڑ پھونک کرانے لگتے ہیں۔ یہ بھی چل رہا ہے میرے بھائیوں، بڑے بڑے اچھے توحید والوں کی یہاں پر ہوا نکل جاتی ہے اور ان کی توحید میں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کی توحید میں کچھ تھا نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ اولاد ملے نہ ملے، پوری زندگی اولاد نہ ملے، اولاد کیا سب کو ملا کرتی ہیں؟ سب کو اولادیں نہ ملا کرتی ہیں، اولاد پوری زندگی نہ ملے، میری بہن کا انتقال ہو جائے، میرے بیٹے کا انتقال ہو جائے، لیکن اللہ کی توحید کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں فلاں بابا کے پاس جھاڑ پھونک کرانے نہیں جاؤں گا۔ اللہ کی قرآن کے ذریعہ اگر شفا ملتی ہے ملتی رہے، نہیں ملتی ہے میں اپنی بیٹی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ اللہ کی توحید کے ساتھ میں شرک نہیں کروں گا، کیونکہ میرے بھائیوں یہی حکم ہم کو بھی ملا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا، گرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، گرچہ تمہیں جلا دیا جائے، اور دوسری روایت کے مطابق وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا، گرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہاری پوٹی بنا دی جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا۔ ذرا سی اپنی گرل فرینڈ کے نام پر ہولیاں منانے والوں، اپنے دوست کے نام پر دیوالی کی مٹھائی لینے والوں، پرچیزر ساتھ میں کام کرتا ہے، اس کی دیوالی کی مٹھائیاں بھی آپ کھا لیتے ہو، ہولی کے حلوے بھی تم کھا لیا کرتے ہو۔ کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا، گرچہ تمہاری بوٹی کر دی جائے، اولاد نہ ملے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال کو آپ جانتے ہو، حضرت بلال نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، حضرت بلال نے کتنی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ بات کے موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت بلال کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور کمر میں ہاتھ ڈالنے کے بعد اپنے ہاتھ کو نکال لیتے ہیں۔ کمر میں ہاتھ ڈالا، کیا دیکھتے ہیں؟ یہ
یہ بلال گرم ریت پر لٹا دیا جایا کرتا تھا، اوپر سے پتھر ڈال دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد یہ بلال کہا کرتے تھے اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ بلال کے یہاں پر گوشت نام کی چیز نہیں رہی ہے، ہڈیوں کا کھنچڑ بن چکا ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں دکھتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے بلال تم یہ ساری ماریں برداشت کیوں کر لیا کرتے تھے، تم یہ ساری پریشانیاں کیوں برداشت کیا کرتے تھے؟ حضرت بلال زبان حال سے کہا کرتے تھے اے عمر کھانے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پینے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، سانس آئے نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، پرچیزری کی نوکری چلی جائے گزارا ہو سکتا ہے، دوست میرے چھوٹ جائیں گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر توحید نہ رہے گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ہم نے میرے بھائیو توحید کی اتنی اہمیت کو سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا ہے۔ اللہ کے واسطے جن پر پریشانیاں آئی ہیں ہم پہ آئی ہیں، جو جانتے ہیں پرسنلی وہ جانتے ہیں، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا کوئی بات نہیں۔ بہت استقامت کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کی بہن 2-3 سال سے پریشان ہو، اور یہ پرابلم بڑھتی جا رہی ہیں، ہر گھر میں مل جائے گی آج کل تو آپ کو، اور اولادیں بھی نہیں ہو رہی ہیں، حالانکہ اولادوں میں پتہ انہی کی غلطیاں ہیں، یہ غلط کام کر رہے ہیں جس کو بولتے ہیں غلط کام مت کرو ورنہ جوانی میں اولادیں نہیں ملیں گی آپ کو، کہیں نہ کہیں ان کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ نے نہیں لکھا ہے کہ اولاد نہیں ملے گی، یا پھر ہماری بیٹی کو دقت ہے، ہمارے بیٹے کو دقت ہے، ہماری ماں کو دقت ہے، ہماری بیوی کو دقت ہے، میرے بھائیو توحید کو گوایا نہیں جا سکتا ہے، بلکہ ہمیں استقامت کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخری پیغام سن کر میرے بھائیو جائیے، اس طرح کی مصیبتیں سب پر آتی ہیں، نبیوں پر بھی آئی ہیں، سمیہ کا واقعہ آپ کے سامنے، زنیرہ کا واقعہ آپ کے سامنے، خباب بن ارس کا واقعہ آپ کے سامنے، حضرت بلال حبشی کا واقعہ آپ کے سامنے، اصحاب اخدود کا واقعہ آپ کے سامنے، یہ تمام واقعات ہم کو بتا رہے ہیں، ہم کو پیغام دے رہے ہیں اے لوگوں کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، اللہ کی توحید میں خلل نہیں پیدا کیا جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر انسان مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ اس کو آزمائے، اللہ اس کو اولاد نہ دے، 10 سال ہو جائے اولاد نہ ملے، 15 سال ہو جائے اولاد نہ ملے، 20 سال ہو جائے اولاد نہ ملے، اور اسی طریقے سے ہماری بیٹی تڑپتی رہے، ہماری بیٹی تڑپتی رہے اور اس کا علاج نہ ہو 15 سال تک، میرے بھائیوں ہمیں استقامت برتنا ہے، ہمیں ان مصیبتوں میں صبر اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ لوگ جن پر مصیبتیں آئیں، جن پر پریشانیاں آئیں، اپنی توحید کو نہیں بگاڑا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، ایسے لوگوں پر جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں اور ان کو مستعظہ فضا سناتے ہیں، ان کو جنت کا پروانہ سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جنت میں جانے کا پروانہ سن لو۔ اس لیے میرے بھائیوں زیادہ لوگ بچے بھی نہیں ہیں، بس یہ پیغام جا کے پہنچا دینا، جتنے بھی لوگ ہیں یہ پیغام لے کے جانا۔ 2 مصیبتیں آ چکی ہیں اور تیسری مصیبت میں نے بڑی جلدی دیکھ لی میں نے تیسری مصیبت۔ وہ تیسری مصیبت کیا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا جلدی میں، میرے 1 لاکھ چر گئے، عبدالعظیم کے 1 لاکھ چر گئے میرے، اور وہ کیا بولتے ہیں، وہ فال نکالنے والے کیا بولتے ہیں شیخ، فال نکالنے والوں کے پاس چلے گئے، ہمارے ایک کاہن نجومی عراف ان کے پاس چلے گئے، بھائی صاحب ہمارے 1 لاکھ چر گئے ہیں، بتانا کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی جان سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا اہل حدیث وہ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا توحید کا مدعی، توحید کا دعویٰ کرنے والا، وہ یہ فالیں نکلوا رہا ہے۔ عورتیں بڑی جلدی، میرا کنڈل چر گیا، میرا یہ چر گیا، میرا وہ، میری وہ چر گئی۔
میں بارات میں گئی تھی، میرے چھپکے گر گئے، بتاؤ کس نے چرائے ہیں؟ سنیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. جو کسی کاہن کے پاس گیا، جو کسی عراف کے پاس گیا، اس نے محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا ہے. اور جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما. جو کسی عراف کے پاس گئے، یہی پیسے جو پوچھنے گئے تھے نا، ان کے 1 لاکھ چر گئے تھے، ان کے 2 لاکھ چر گئے تھے، اب پوچھنے گئے، اب ان کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، یہ ہے اہل حدیث. اولاد نہ ہو توحید ختم. کس بات کا دعویٰ ہے پھر؟ تھوڑی سی پریشانی آ جائے ختم. جانتے بھی ہو حضرت بلال کو کتنی مصیبتیں. حضرت سمیہ کا واقعہ، عورتیں آپ بھی سنو، حضرت سمیہ کا واقعہ ڈیٹیل کوئی نہیں، کس طریقے سے ان کو مارا گیا صرف توحید کی خاطر. آل یاسر پر ظلم کیے گئے توحید کی خاطر. آج ہم نے توحید کو کمایا نہیں ہے. ذرا سی پریشانی آتی ہے، ذرا سی مصیبت آتی ہے، ہم اپنی توحید کو ختم کر لیتے ہیں. اور میرے بھائیوں، آخری پیغام دے کر جا رہا ہوں. آپ یہ پرچیز اور حضرات مجھے فون بڑے کرتے ہیں، آپ کہہ رہے میری زبان پہ کیوں آ رہا ہے؟ میں ٹانڈے آتا ہوں اور یہ مجھے فون بھی بڑے کرتے ہیں. مولانا صاحب وہ میرے ساتھ ایک پرچیزر کام کرتا ہے، فلاں ہے، تو رفل دین کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ بغیر آمین کے نماز ہو جائے گی؟ ارے چھوڑو یہ آمین اور رفع الیدین کو. پہلے تو اپنے آپ کو ہولی سے بچاؤ، پہلے تو اپنے آپ کو دیوالی سے بچاؤ، پہلے تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ. اور اگر کسی کو دعوت دینا ہے تو رفع الیدین کی دعوت نہیں دینا، کسی کو دعوت دینا ہے تو آمین کی دعوت نہیں دینا. دیکھنا وہ شرک کر رہا ہے، دیکھنا اس کے گلے میں تعویذ لٹکا ہوا ہے. وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سب سے پہلی دعوت دینا تو نماز کی دعوت مت دینا، رفع الیدین کی دعوت نہ دینا، ان کو آمین کی دعوت نہ دینا. دعوت دینا تو اللہ کی توحید کی دعوت دینا، اس کو سمجھانا. اور لڑنا کسی سے نہیں، کوئی نبی کسی سے نہیں لڑے تھے. یہی لڑتے نظر آتے ہیں. ہریانہ میں ہماری لڑائی چل رہی ہے، وہ چل رہا ہے، مناظرہ چل رہا ہے، مباحثے چل رہے ہیں. لڑنا کسی سے نہیں ہے. اور ہم سب دین کے داعی بن سکتے ہیں. آپ پڑھائی کرتے ہو، MBBS کی پڑھائی آپ کرتے ہو، وہاں پر آپ کے ہندو دوست ہیں. پہلی بات تو اپنے آپ کو بچائیں. ہم بھائی صاحب، ہماری دوستی پکی، وہ بولتے نا دوستی پکی خرچہ اپنا اپنا، تو کہہ دو دوستی پکی لیکن ہولی میں شریک نہیں ہوں گا. دوستی پکی لیکن دیوالی کی مٹھائی بھائی صاحب قبول نہیں ہوگی. کیونکہ میرے بھائیوں یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے. اگر توحید نہیں تو ایسے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کریے میرے بھائیوں. تو کیا کر سکتے ہیں؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، صرف علماء کو توحید کا، حالانکہ ہم اہل حدیثوں کو بھی توحید کی دعوت دینا چاہیے اور فیلڈ ورک کرنا چاہیے. جو فیلڈ ورک ہم چھوڑ دیے ہیں. مصعب بن عمیر دعوت کر رہے ہیں، لوگوں میں جا کر 5 لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں. تو جو پرچیزر حضرات ہیں، جو پڑھنے والے بھائی ہیں، جو حیدرآباد پڑھ رہے، جو آپ کے کوٹا پڑھ رہے، جو آپ کے کانپور پڑھ رہے، پڑھنے والوں کا بتا رہا ہوں، جو آپ کے دلی پڑھ رہے ہیں، جو آپ کے کوچی چلے گئے ہیں، کہیں پر بھی چلے گئے ہیں، وہاں پر اپنے دوستوں کو توحید کا پیغام دیتے رہنا. اپنے اگر بہنیں ہیں تو اپنی سہیلیوں کو توحید کا پیغام دیتے رہنا. اگر وہ نان مسلم مشرک ہیں تو ان کو بھی توحید کا پیغام دیتے رہنا. اگر وہ مسلمان مشرک ہیں تو ان کو بھی توحید کا پیغام دیتے رہنا. ہر مسلمان داعی بن سکتا ہے اور داعی بننے کی ذمہ داری ہے. لیکن یہاں پر میرے یہاں ایک بھائی صاحب دکان چلاتے ہیں، ان کا سامان آتا ہے باہر سے، مٹھائی کے ڈبے بھی آتے ہیں، ہولی کے بھی آتے ہیں، دیوالی کے بھی آتے ہیں، اور ہم اچھے سے قبول کر لیتے ہیں. حالانکہ ہمیں انہی رشتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو دعوت دینا تھی. اپنے باس کو، اپنے ساتھ جو کام کر رہا ہے،
गाड़ी पे चलने वाला कंपनी में अगर वो नॉन मुस्लिम है, इसी रिश्ते का फ़ायदा उठाते हुए जो हमारे आपसी ताल्लुकात हैं, हमें उनकी तौहीद को दावत देना थी। पता है इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा, कल क़यामत के दिन ये अल्लाह के सामने फरियाद कर लेंगे, जब इनको जहन्नम में डाला जा रहा होगा, इनके शिर्क की बुनियाद पर इनको जहन्नम का रास्ता दिखाया जा रहा होगा, तो एक दुकानदार कह देगा, ऐ अल्लाह, ये मोहम्मद, इसको जन्नत में क्यों भेजा जा रहा है? ऐ अल्लाह, मेरा इसके साथ ताल्लुकात थे, मैं इसके साथ तिजारत करता था, मैं इसको सामान भेजा करता था बरेली से, ये छोटा दुकानदार था, 20 साल तक हमारे ताल्लुकात रहे, ये क्यों जन्नत में जा रहा है? अल्लाह कहेगा तौहीद की बुनियाद पर, फिर कहेगा, ऐ अल्लाह, 20 साल तक ये मेरे साथ रहा, हमारे कारोबारी ताल्लुकात रहे, ये मील में हमारे पास चावल भेजा करता था, हम आपके अमृतसर हुआ करते थे, पंजाब हुआ करते थे, ये गाड़ियां भेजा करता था, इसने मुझे अपनी शादी में भी बुलाया है, इसके घर शादी हुई, मुझको शादी में भी बुलाया, इसने पैसों की भी बात की है, इसने तमाम चीज़ों की बात की है, दुनिया की बात की है, लेकिन कभी तो ईद की बात नहीं की, तेरे बारे में कभी नहीं बताया। ऐ अल्लाह, तू क्या है, तू क्या चीज़ है, तेरे साथ क्या मामला करना है, तेरा हक हम पर क्या है, कभी इस इंसान ने हमको नहीं बताया। तो मेरे भाइयों, समझ रहे हैं, आसान नहीं है दुनिया में अपनी तौहीद पर कायम रहना, हुकूक को अदा करना। दुकानदार हैं, गैर मुस्लिम से, नॉन मुस्लिम से रिश्ते हैं, बहुत जल्दी ही तौहीद की बातें शुरू कर दीजिए, और आसान, मुश्किल नहीं होता। आप में से पर्सनली जो जानते होंगे, इस तरीके का कुछ काम मैंने शुरू किया है। अभी जब 12 तारीख को मैं आ रहा था, 3 बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलते हैं मुझको, 3 बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलते हैं मुझको, और उसके बाद ईजिली है, आसानी से बात कर सकते हो आप। वो तिब्बत से थे, इंग्लिश में बात की, 15-20 मिनट मैंने माहौल बनाया, और माहौल ऐसा बनाया, उसको लगा बंदे को नॉलेज है, बंदे को इल्म है, ये जानता है चीज़ें दुनिया के बारे में, आखिरत के बारे में, मौत क्या है, मौत की प्रॉब्लम क्या है, रूह क्या है, आत्मा क्या है, ये सारी चीज़ें, सोल क्या है। फिर उसके बाद मैंने चीज़ें पहले तो पर्सनल प्रॉब्लम्स रखी कि हैप्पीनेस क्यों नहीं है आजकल लोगों में, ये लोग मातियत परस्ती की तरफ क्यों जा रहे हैं, मटेरियलिज्म की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बुद्धिज्म में क्या होता है, वो लोग कहते हैं डिज़ायर को ख़त्म कर दो, ख्वाहिशात को ख़त्म कर दो, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। हमारी ख्वाहिशात है हमारा तिमंजला बने, हमारा 15 मंजिला बने, हमारा वो बन जाए, हमारी 10-10 कारें हो। ये बड़ी तालीम है बुद्धिज्म की कि डिज़ायर को, ख्वाहिशात को ख़त्म करो। यहाँ से बात शुरू होती है, और उसके बाद मैं उनके साथ तौहीद की बात करने लगता हूँ, इस्लाम की बात करने लगता हूँ, इस्लाम पर जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाता है उसकी बात करने लगता हूँ, फला चीज़ों की बात करने लगता हूँ। हिम्मत तो करे कोई, हम हिम्मत ही नहीं करते, हम समझते ही नहीं है कि बात किससे करना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए। मेरे भाइयों, जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में तौहीद को पहुंचाने की कोशिश करिए। आपका दोस्त है, आप सिगरेट नहीं पीते, आप उसको सिगरेट अगर वो पीता है तो सिगरेट पीने से रोकिए, ये काम होता है हमारा। वरना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर, सिर्फ बुरे लोगों पर अजाब नहीं आता, बल्कि सालिहीन पर भी अजाब आता है। सालिहीन पर इसलिए अजाब आता है, वो चुप थे, अरे वो जहेज लेता रहे, हमें क्या मतलब है, वो सूद लेता रहे, हमें क्या मतलब है, वो शिर्क करता रहे, हमें क्या मतलब है। ऐसे लोगों पर भी अजाब आ जाया करता है। मेरे भाइयों, इसलिए समझिए, दावत को समझिए। और आज हमने दावत को छोड़ दिया है। हिंदुस्तान के अंदर अगर ज़रूरत है तो दावत की ज़रूरत है। और एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है, आज से ज़्यादा साजगार माहौल, आसान माहौल दावत के लिए आज से पहले कभी नहीं था। क्योंकि इस्लाम के बारे में क्या होता है, लोग जितनी भी नफ़रतें फैलाएं, इस्लाम उतना ही बढ़ता जाता है। डेनमार्क के अंदर आज से 12 और 15 और 20 साल से पहले जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की गलत तस्वीर बनाई गई, आपकी शख्सियत को बिगाड़ा गया, फिर उसके बाद डेनमार्क के लोगों ने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया और इस्लाम वहाँ पर फैलता चला गया है। आज सबसे ज़्यादा इस्लाम सबसे तेज़ी के साथ जो बढ़ रहा है वो यूरोप के अंदर बढ़ रहा है। अब ये दावत क्या दें, ये दुकान चलाने वाले, ये परचेजरी करने वाले, एमबीबीएस डॉक्टरी करने वाले, ये गाड़ियाँ चलाने वाले, ये दावत क्या दें, इनकी खुद तौहीद पक्की नहीं है। इनको उनके दोस्त ने बोला भी नहीं था कि मिठाई ले लेना,
ارے مجھے بھی دینا مٹھائی، تمہاری دیوالی آئے گی نا مجھے بھی مٹھائی دے دینا۔ ہولی میں دیوالی میں ڈانس ہوتا ہے، دیوالی اور ہولی میں جو ڈانس کرو گے میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ۔ خود ہی دعوت دے رہے ہیں اور ان کو انجام پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کی سمجھنے کی کوشش کریے اور توحید کے بارے میں پڑھیے، توحید کو سمجھنے کی کوشش کریے اور شرک کا جو انجام ہے، کیونکہ اگر مَمَّا لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، اگر کسی انسان کی موت اس حالت پہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا تھا، اگر کسی انسان کی موت اس حالت پہ ہوتی ہے اس نے کسی سے اپنی اولاد کو طلب کر لیا ہے، دخل النار، ایسا انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو اگر شرک پہ موت ہوئی تو پھر کوئی واپسی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو میں نے بتائی باتیں، اولاد نہ ہوئی چلے گئے باباؤں کے پاس، بچی کو پرابلم ہے چلے گئے باباؤں کے پاس، 1 لاکھ چوری ہو گئے چلے گئے باباؤں کے پاس۔ جس نے بھی ایسا کر لیا ہے اللہ کے واسطے توبہ کریے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کی، جو ایمان لایا، نیک عمل کیے، تو اس انسان کا شرک معاف ہو سکتا ہے، لیکن جو شرک پر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اللہ نے جس نے شرک کیا اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا، شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بس یہی باتیں میں آپ کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس توحید کی بستی کو اے اللہ رب العالمین توحید سے بھر دے۔ ہم میں جو شرک کے چور دروازے جو شروع ہو گئے ہیں، شرک کی یہ الگ الگ طریقے کی چیزیں، ہمارے نوجوان الگ الگ طریقے کی چیزوں میں جنہوں نے شریک کرنا اور شریک ہونا شروع کر دیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے بچائے، ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے، میری اولاد کو، میری قوم کو، میری امت کو، میرے گھر والوں کو، میرے محلے والوں کو، اللہ تمام کے تمام لوگوں کو شرک سے بچائے۔ آج ہم بھی شرک سے محفوظ نہیں رہے ہیں، ہمیں بھی شرک کو سمجھنے، اس کے مظاہر کو سمجھنے، توحید کو سمجھنے، توحید کے انداز کو، توحید کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، عقیدے پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو، عقیدے پر ہو، احسان پر ہو، اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔